بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور نبیوں پہ، مال دو اس کی محبت پر، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافر کو، سوال کرنے والوں کو اور غلام کی آزادی میں۔ نماز اور زکوٰۃ جو ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جب وعدہ کر لو تو اپنے اس وعدے کو پورا کرو، تنگی اور بیماری میں صبر کرو، جب وہ پریشانی، تنگی، بیماری آ جائے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، اور یہی لوگ ہیں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرات محترم، فہم قرآن کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کی ان آیات کی تشریح اور تفاسیر بیان ہو رہی ہے۔ رب العالمین انسانی زندگی کے اندر کامیابی کے سنہری اصول اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور میری اور آپ کی زندگی کی دو قسمیں ہیں، ایک موت سے پہلے ہے اور ایک موت سے بعد میں ہے، اور دونوں زندگیوں میں کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے پہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے کامیابی مل جائے، وہ بدبخت ہے، اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت جہنم اور دوزخ اس کا مقدر ہے۔ اسی اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو میں جانتا ہوں، نیتوں کو میں جانتا ہوں۔ اس کا فارمولہ اللہ نے یہ فرما دیا، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ غنی اور سخی اللہ کے ہاں وہ ہے جو دل کا سخی اور دل کا غنی ہے۔ بڑے بڑے مالدار صاحب ثروت، مال موجود ہے، دل کے بھوکے اور فقیر ہیں، جس کو عربی زبان میں بخیل بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو وہ مالدار جس اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے، سخاوتیں کرے، اللہ کو وہ بندہ، وہ مرد عورت بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے رزق دیا ہے وہ میری مخلوق پہ، میری راہ میں خرچ کرے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ
امیری اور سخاوت جو ہے وہ دل کی ہے، غنی النفس، اور اس کے اندر ہمارے شیاطین اور انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بندہ کو خرچ کرے، اس کو ڈرائے گا، دمکائے گا، مستقبل کا خوف ڈرائے گا، بھوکا ہو جائے گا، مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے بڑا خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ نے مال جمع نہیں کیا، جو ہے رات سونے سے پہلے صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ آپ نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی، اس کا مطلب ہے کہ سال جمع ہی نہیں کیا۔ اور ان کی بیویاں ہماری امی جان کتنی تھیں، یک وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، 9 ہماری امی جان موجود تھیں، 9 حرم موجود تھے اور ان کے اخراجات تھے۔ تو دیکھو اللہ نے کتنی رحمت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمع کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، میرے رب کی رحمت سے حل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جمع کرتا رہتا ہے، اسے نہ کھانے کی توفیق ہے، نہ پینے کی توفیق ہے، نہ پہننے کی توفیق ہے، وہ بیچارہ اسی طرح چلا جاتا ہے، پریشانی میں، تنگی میں، تکلیف میں۔ اس کے ورثاء موجے کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ بڑی محنت سے کماتے ہیں، بڑا مال جمع کرتے ہیں، لیکن اچھا کپڑا پہننے کو نصیب نہیں ہے، اچھا جوتا پہننے کو نصیب نہیں ہے، نہ عمرے کی توفیق ہے، نہ حج کی توفیق ہے، نہ اچھی سواری ہے، نہ اچھا مکان ہے۔ ادھر وہ آدمی فوت ہوتا ہے، میں نے تو خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کی اولادیں بڑے بڑے شاندار مکان آ جاتے ہیں، بڑی اچھی سواری آ جاتی ہے، ان کا رہن سہن تبدیل ہو جاتا ہے۔ کمایا کس نے؟ کھا کون رہا ہے؟ لیکن آقا کا جو فرمان ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو کبھی یہ صورتحال نہ ہو۔ فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پی لیا، تیرا مال وہ جو تو نے پہن لیا، تیرا مال وہ جو تو نے اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میری عالیہ محترمہ کہتی تھی کہ حاجی صاحب بہت خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بڑی ثقافتیں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے حاجتیں اور ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ اکبر، ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سلام ہے ان عورتوں پہ جو یہ اپنے خامدوں سے کہتی ہیں کہ مجھے بھی دیں، میں بھی اپنے ہاتھ سے خرچ کروں۔ اللہ، عورت کماتی نہیں، اس کے اندر جذبہ ہے کہ میرا خامد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ سے جب آپ خرچہ کرتے ہیں، وہ کفیت، وہ سکون وہی آدمی جانتا ہے۔ جب کسی کی مسکراہٹ کو دیکھتا ہے، کسی کی خوشی کو دیکھتا ہے، سمجھ لو وہ رب رحمان کو خوش ہو کے دیکھ رہا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا۔ اس عورت نے یعنی خواہش پیدا کی کہ بھائی صاحب مجھے دیں، میں اپنے ہاتھ سے خرچ کروں تاکہ مجھے بھی سکون ملے جو آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے آقا نے جو فرمایا کھجور کی کٹلی کا تھوڑا سا کھجور کا حصہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ آپ اندازہ فرما لیں، اس کا مطلب ہے کہ جتنا موجود ہے اس کی نعمت کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے۔ پھر یہ مسلمان ہے، مومن ہے، ہر وقت ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ آج ہماری ایک بیوی ہے، مسئلے مسائل ہیں، آقا کے 9 حرم موجود تھے، سب کو کھانا ملتا تھا، سب کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ رب سخیوں کا سخی ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ کس طرح خرچ کرتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میرا اور آپ کا رب اس کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی مسافر، کوئی مہمان ساتھ بٹھاتے پھر کھانا کھاتے۔ کہتے ایک دفعہ ایک آدمی کو لے گئے، وہ فارسی آگ کا پجاری تھا، اس کو بلایا، کھانا سامنے رکھا، عرب کا وہی قانون، مل کے بیٹھنا، بڑے برتن میں رکھ کے کھانا۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا نام لیا، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے نام ہی لیا، وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فطرتی بات ہے،
ہمارے رب کا کوئی نام نہ لے تو ہمیں غصہ نہ آئے. وہ اللہ کے نبی تھے، نبیوں کے باپ تھے، غصہ آ گیا. اسے سے کہا جس رب نے تجھے یہ کھانا کھلایا ہے اور اس رب کا نام تو لے لے. اب اس کو کیا پتا رب کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کی پوجا کرتا، اس کو سمجھتا تھا. تو رب العالمین عرش معلیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، میرا خلیل غصے میں آ گیا ہے، اسے جا کے کہہ دو میں رب العالمین ہوں، جو مجھے نہیں مانتا میں اس کو بھی نعمتیں عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہمارے رب کا فارمولہ ہے کہ رب دینے والا ہے تو بندہ بھی وہی پسند ہے جو دینے والا ہے. یہ نقطہ ہے. تو اس لیے جب اس نقطے کو ہماری سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی میں کامیابی ہے انشاءاللہ. اور پھر میں نے کل شاید یہ پرسوں ایک مثال دی تھی، جو کنواں چلتا رہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ کنواں بند نہیں ہوتا، اور جس پہ سٹاپ لگ جائے، بند ہو جائے، وہ پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ وہ کنواں ختم ہو جاتا ہے. اور جو چلتا رہے اس کی مثال میں نے زمزم کی دی تھی. اللہ اکبر. ہم سب کو اللہ وہاں جا کے بار بار زمزم پینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نیتوں کو میں جانتا ہوں، لیکن اس کا فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا مال کو قربان کر دو، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. خرچ کر کے دیکھو اللہ کتنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کتنی سخاوتیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنا خرچ کرتے تھے. گھر میں جتنا مال ہے خرچ کر دیا. حضرت عمر فاروق آدھا مال خرچ کر دیا. صحابہ کرام کی اتنی مثالیں ملتی ہیں. کیا وہ کنگال ہو گئے تھے؟ کیا وہ فقیر ہو گئے تھے؟ اللہ اکبر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام سے اولاد سے آج تک میں کہتا ہوں قیامت تک وہ ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مسجد کون ہے؟ مسجد نبوی ہے. فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے. یہ جو بابا ابو بکر بیٹھا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ہی اتارے گا. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو بکر کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا، کتنا وہ خرچ کرتے تھے. اور آتا ہے کہ آپ اس طرح ابو بکر صدیق کا مال خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے. اللہ اکبر. تو دیکھو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی. فرمایا ابو بکر جنتی ہے. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، میرا اللہ کے ہاں یقین ہے کہ 8 دروازوں سے آواز آئے گی تو میرے ابو بکر کو آواز آئے گی. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی فرمایا ارحم امتی ابا بکر. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ سخی اگر کوئی ہے تو میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آج ہمیں بھی ایسی خوبیاں جو ہمیں پیدا کرنی چاہیے، دلوں کو نرم کرنا چاہیے. روزے کا مقصد یہی ہے نا، بھوکے کا پتہ چلے، پیاسے کا پتہ چلے، تنگی کا پتہ چلے. اور جن لوگوں نے کبھی چیز نہ خریدی ہو ان کو کیا پتہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. کسی نے پیٹرول پمپ سے جا کے پیٹرول ڈلواؤ تو اسے پتا ہو نا کتنا مہنگا ہو گیا. اور جن کو منسلوا مل رہا ہو بغیر کسی کہنے کے کھانے پینے کو مل رہا ہو ان کو کیا پتہ مہنگائی کیا ہے. جو بڑے بڑے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہوں، بڑے بڑے اسپتالوں میں پیدا ہوئے ہوں، ان کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے. غربت کا احساس اس کا جس نے غربت کو دیکھا ہے، فقیری کا احساس اس کا جس نے فقیری دیکھی ہو، بیماریوں کا اس کو پتا ہوتا ہے جس نے بیماری دیکھی ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فقر سے، غربت سے، بیماریوں سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں مال کی محبت، اللہ کی محبت کو ترجیح دو تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ نے سبق سنا اور سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ میں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ جو تیری مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں میں برکت کثیر عطا فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں، صغیرہ کبیرہ
گناہوں سے درگزر فرما، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے جو پیارے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، انعام اور احسان کی والدہ شدید بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اس کی کل پریشانیاں دور فرما، اللہ گھروں کے اندر پریشانیوں سے پاک اور صاف کر دے، ہمارے گھروں کی سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے خزانہ غیب سے اللہ ہم سب کو غنی فرما اور دل کا بھی غنی فرما، سخاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دینے والا بنا دے، خرچ کرنے والا بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔